اور اہانت اللہ کے دشمنوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور تیسری سورت، پانچویں سورت اور آخری، اس کو سن لے، ارہاس، معجزات، کرامات، اہانت، اور پانچویں سورت ہے استدراج۔ بعض دفعہ انسان اللہ کا دشمن ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، قرآن سنت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن او دے کولو کوئی ایسا خلاف عقل واقعہ ظاہر ہو رہا ہوندہ ہے، اس کے کرامت نہیں ہے۔ یہ مومن کے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے کہ مومن انہوں ویک کے ادھی پوجا کردہ ہے، یا ایک کہندہ ہے کہ ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے، کوئی واقعہ خلاف عادت نہیں ہے، بلکہ ولایت کا معیار قرآن ہے، ولایت کا معیار محمد کی حدیث ہے۔ تسی دسو اس معاملے اس بطور دلیل دجال کی حدیث پڑھ لو، دجال کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ بارش برسائے گا۔ ہن جو پاکستان بارش نہیں ہو رہی، ایک بندہ جب باہر کہے میں ہنے بارش پوا دینا، تے بارش آ جائے اسی وقت، تے چنگے بلے بھابیاں نے وہ گٹیا پہ جانا، چنگے پہنچی ہوئی سرکار ہے، بھامی ہوئی مچھا ہون، داڑھی کون ہوئے، نماز کون ہوئے، دین کون ہوئے، شریعت کون ہوئے۔ انہوں نے آج پتہ لگا ہے کہ واقعہ ساڑھے مولوی جھوٹ آندے سن، اے واقعی مشکل کشا۔ کرامت دیکھیے بے دین شخص سے، بھائی دجال سے بھی ایسی باتیں ظاہر ہوں گی۔ دجال جہاں کہے گا بارش برس جائے، دجال کہے گا زمین سے فصل اگائے گا، دجال بندے کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، دجال کے ایک ہاتھ میں آگ دوسرے میں پانی ہو، جو مانے گا اس کے زمین سرسبز و شاداب، جو نہیں مانے گا وہ آگ میں، اس کے خزانے اڑ رہے ہوں گے، آگے آگے دجال جار ساتھ خزانے اڑ رہے، جو مان لے گا اس کے جانوروں کی برکات اور تھنوں کے دودھ آ جائے گا، جو نہیں مانے گا اس کے جانور مر جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ کیا دجال کو ولی مان لیا جائے؟ نہیں، وہ دجال ہے، کذاب ہے، اس کے ہاتھ تو واقعات ظاہر ہو رہے، واقعات مت دیکھیے، فلان دیوارم نسائیہ نے فلانو ان کیتا، فلان ان کیتا، میں گیا دے انہیں میں 10 چھوڑے تیری ساس دا نا کیے، جاندہ نائی، ولی نائی، بزرگ نائی، پھر اس کے ہوندہ سے وہ شیطان ہے، ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے غیب جاننا نہیں ہے، غیب صرف اللہ جانتا ہے، ساری کائنات کے سردار بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ شیطان ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں وہ فلاں غیب جانتا ہے، وہ 10 چھڑیا توڑے دروازہ، جناب توڑے گھر دا دروازہ کیڑے پاس، انہیں میری ساس دا نام دا سے، ساس دا نام دا سورے دا نام کیوں نہیں دستا؟ ساس نہ اس دا رابطہ ہے بدبخت کا، سسر کا نام نہیں جانتا، یہ عورتوں کے نام کیوں جانتا؟ یہی تو شیطنت ہے۔ ماں کا نام دسو تے میں نے اپنی پتہ لگ جائے انہوں ہویا کی، ماں دا نام کیوں؟ پیو دا نام تکلیف دے اندر، ماں کا نام بتاؤ، عورتوں کے نام پوچھتے ہیں بدماش۔ یہ ولایت کے چکر، یہ ولایت نہیں ہے، یہ استدراج ہے، یہ دجال ہے، اس کے ساتھی ہیں، اس کے ہم نوا ہے۔ یہ خلاف عقل واقعات دیکھ کے مت بھولیے کہ یہ اولیاء کرام ہے، ولی ہونے کے لیے شرط ہے اس کا رات اس کا دن ایسے گزرے جیسے محمد مصطفیٰ کا تھا۔ یہ سیرت، اس کی صورت، اس کا کردار، اس کا اٹھک بیٹھک امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور بعض نے اس قول کو پیر عبدالقادر جیلانی کی طرف بھی منسوب کیا۔ فرماتے ہوا میں اڑ رہا ہو انسان، تمہارے سامنے این اڑ پوے، جس طرح جہاز اڑتا ہے اڑ جائے اور لمحوں میں دوسرے ملک پہنچ جائے، ولی نہ سمجھنا۔ دریا کے اوپر مسلح بچھا دے، پانی کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اس کو پاؤں کو پانی بھی نہ لگے، اتنا بڑا واقعہ دکھا دے، ولی نہ سمجھنا۔ ولی وہ ہے جو قرآن کا متبع ہو، محمد کی حدیث کا متبع ہو۔ یہ ولایت نہیں ہے گھوڑوں کو دوڑانے والے، کتوں کی لڑائی کرانے والے، بٹیروں کے تتروں کے میچ کرانے والے، اور یہ یہ ولایت نہیں، یہ دجال پن ہے، یہ بے دینی ہے۔ ان کے ہاتھوں کتنا ہی عجوبہ کیوں ظاہر نہ ہو جائے، ہم اس کی ولایت کو نہیں مانتے۔ ولی ہونے کے لیے قرآن کا پیرو اور محمد کی سنت کا پیروی کرنا ضروری ہے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اصل ہے، ہم اس کو ولایت نہیں مانتے۔ یہ دجال پن، کیا دجال کے ہاتھوں ظاہر نہیں ہوگا؟ مردوں کو زندہ کرے گا، مان لو مشکل کشا، مان لو حاجت روا، مان لو ولی۔ ہن کوئی کام نماز پڑھن لگ پوے، ایک بندہ اہل حدیث ہوا، اس تو بعد کوئی دونوں نقصان ہو گیا، کوئی مال مر گیا، سکتا اور وہابی ہو، نقصان ہونا تھا۔
یہ تو دجال کے ساتھیوں کا خاص ہے. نبی فرمایا جو نہیں مانے گا اس کا نقصان ہوگا، جو مانے گا اس کو فائدہ ہوگا. مان لے نہیں، ایمان اسی کے ساتھ ہوگا جو دجال کی مخالفت کرے گا، جو کھڑے ہو کے کہے گا تو دجال ہے، تو قذاب ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی، فرمایا خبردار دجال کی یہ باتیں دیکھ کر ایک دجال نہیں آونا. نبی فرمایا 3 یا اس تو بھی زیادہ دجال ہونے جنہیں کل انج یہ چیزہ ثابت ہو. اصل بڑا دجال وہ آخری دجال جس کا ذکر حدیث میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار دجال کی یہ باتیں سن کر اس کو معبود، حاجت روا، مشکل کشا اور اس کو کرنی برنی والا نہ سمجھ لینا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ کا سے کانا ہوگا. جی میں انگور دا دانا ابریا ہوندہ ہے انہی اس دی آنکھ دے ہوتے ڈیلا ابریا ہوئے گا. فرمایا اگر رب ہوتا، مشکل کشا ہوتا تو اپنی آنکھ کو نہ صحیح کر لیتا. مردوں کو زندہ کرے گا، آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا. اپنی آنکھ اس کے کہنے سے بارش ہو جائے گی، آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا. آنکھ سے کانے کا آنکھ ابری ہوئی ہے، اپنی آنکھ کا مالک نہیں ہے. اللہ فرمان دینے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ سنو ہم نے اس کی آنکھ کو کانا کیا اس واسطے ہے تاکہ دنیا ایمان والے سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا رب نہیں، یہ ہمارا مشکل کشا نہیں ہے. کون ہے یہ پیر بزرگ؟ یار دیکھیں یہ سارے کوئی اولاد سے خالی ہے، کوئی مال سے خالی ہے، کوئی جسم کے اعضاء سے پریشان ہے. کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے. یہ بتلائیں یہ کیا دلائل ہے کہ یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے؟ معجزات بھی حق ہے، کرامات بھی حق ہے، ان میں اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اپنے عقیدے کو درست کیجئے. کسی سے خلاف عقل کوئی واقعہ ثابت ہو جائے، کوئی غیب کی خبر آپ کو بتا دے، کوئی نجومی بن کے کوئی غیب کی خبر بتا دے، کوئی آپ کا گھر والوں کو کسی کا نام بتا دے، کوئی ایسی بات آپ کے گھر کے چلے جو تھلو تویز کاٹ دے، کوئی بات کرے، اس کی ولایت کی یہ دلیل مت اس کو سجدہ کرنا، مت اس کے جناب تعظیم و تکریم کرنا کہ یہ ولی ہے، یہ پیر ہے، یہ بزرگ ہے. نہیں ہے. اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کی صورت دیکھیے. اگر قرآن و حدیث کے تابع ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی وہ تب بھی ولی ہے. ولی کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے، ولی کے لیے قرآن و محمد کا متبع ہونا شرط. یہ ہے ولایت، یہ ہے دین. اسی پر اللہ ہمیں قائم رکھے، اسی پر موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.